نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی باب التیسیر، یہ سیاست ملیہ کے مبحث کا 14واں باب ہے۔ پیچھے اب تک کے ابواب میں سیاسی حکمت عملی سے متعلق بنیادی اساسی امور اور قواعد و ضوابط بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ سیاسی نظام میں اور کسی سسٹم بنانے میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا بھی ضروری ہے کہ لوگوں کے لیے جو قوانین اور ضابطے بنائے جائیں ان میں لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو۔ سسٹم اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے۔ لوگوں سے کوئی انتقام لینا قانون کا مقصد نہیں ہوتا۔ قانون کا بنیادی مقصد آسانی پیدا کرنا ہے، اور قوانین سازی میں بھی آسانی کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ نہایت ضروری ہے، ورنہ تو قوانین کی سختی انسانوں میں اکتاہٹ پیدا کرتی ہے اور ان کی ترقی کے بجائے ان کے زوال کا باعث بنتی ہے۔ ضابطے بناتے وقت انسانوں کی سہولت کو پیش نظر رکھنا یہ اس باب کا بنیادی خلاصہ ہے۔ اس باب میں سب سے پہلے تو شاہ صاحب قرآن حکیم کی 2 آیات لے کر آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی جانب سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، تو اللہ کی طرف سے جو رحمت آپ کے دل میں ودیعت کی گئی ہے، اس کے نتیجے میں آپ لِنْتَ لَهُمْ، لوگوں کے لیے بہت ہی نرم مزاج ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سخت مزاج ہوتے اور دل کے بھی بڑے سخت ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سب کے سب لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ اعلیٰ مقاصد حاصل کرنا اپنی جگہ پہ درست، لیکن انسانوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا یہ بھی ایک ضرورت اور تقاضا ہے۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور دل کے سخت ہوتے تو یہ سب کے سب لوگ بھاگ جاتے۔ ایک تو اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ مقنن اول اور شارع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں کے لیے قوانین اور ضابطے بناتے وقت اور لوگوں سے کام لیتے وقت نرم مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دوسری آیت لائے ہیں وقال، اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ تمہارے لیے مشکلات کھڑی کرنا نہیں ہے۔ تو 2 آیات لائے ہیں اور ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی موسیٰ و معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما لما بعثہما الی الیمن، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل کو شمالی اور جنوبی یمنوں کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، تو دونوں سے یہ بات فرمائی تھی۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ یسرا ولا تعسرا، تم دونوں اپنی حکمرانی میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات نہ کھڑی کرنا۔ وبشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبری سنانا، ان کو دین سے نفرت مت پیدا کرانا۔ وتطاوعا ولا تختلفا، اور لوگوں کی باتوں میں اور آپس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کرتے رہنا، آدمی دوسرے پر سختی نہ کرے اور دوسرا پہلے پر سختی نہ کرے۔ ولا تختلفا، آپس میں اختلافات مت کرنا۔
دونوں یمنوں کے نظم و نسق کو کنٹرول کرنے کے لیے آپس میں متفقہ طور پر اقدامات کرنا، آپس میں اختلاف مت کرنا۔ ایک دوسری حدیث لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں لوگوں کی آسانی کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، تمہیں لوگوں کے لیے مشکلات کھڑے کرنے کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا۔ ایک تو پیچھے شاہ صاحب یہ بات واضح کر کے آئے ہیں کہ جیسے بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، ایسے ہی یہ جو اولین جماعت جو حضور سے تربیت حاصل کر کے نکلی ہے، جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، صحابہ کی بھی انسانیت کی طرف بعثت ہوئی ہے۔ اسی سے شاہ صاحب نے وہ استدلال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں تھیں، ایک قومی اور ایک بین الاقوامی۔ قومی تو یہ تھی کہ حضور کی بعثت صحابہ اور جزیرۃ العرب میں بسنے والے عربوں کی طرف ہوئی، اور بین الاقوامی بعثت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت یافتہ جماعت جو بین الاقوامی انقلاب کے لیے دنیا بھر میں اقدامات کرے گی، تو صحابہ کی بعثت ہوئی ہے۔ اور اسی کو شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ خلافت علی منہاج النبوہ یا خلافت راشدہ، تو خلفائے راشدین بھی کل انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ تو تمہاری یہ جو بعثت ہوئی ہے یہ آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے، مشکلات کھڑی کرنے کے لیے نہیں۔ دو حدیثیں اور دو آیات لا کر بنیادی قانون واضح کر دیا کہ دین اسلام کے قوانین میں آسانی ایک بنیادی اصول اور ضابطے کے طور پر، قاعدے کلیہ کے طور پر موجود رہی ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ اب شاہ صاحب نے اس قانون اور ضابطے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے 14 ایسے ذیلی قاعدے بیان کیے ہیں، ایسے پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے جس میں انسانوں کے لیے سہولت اور آسانی قانون سازی کرنے میں کی گئی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں والتیسیر، یہ جو تیسیر ہے اس کا حصول چند درج ذیل چند وجوہ اور چند پہلوؤں سے ہے۔ تو چند پہلو یا چند وجوہات، کوئی تقریباً 14 کا ذکر یہاں شاہ صاحب نے کیا ہے۔ قانون سازی میں سب سے پہلی بات دین اسلام نے یہ رکھی ہے کہ لوگوں پر کسی چیز کو کم سے کم بطور رکن اور فرض کے لازمی کیا جائے۔ کسی کام کرنے کے جو بنیادی فرائض اور واجبات ہیں اور ارکان ہیں، ان کے تعین کرنے میں سہولت دی جائے، ممکن حد تک جتنے کم سے کم رکن یا فرض ہو سکتے تھے وہ بیان کیا جائے۔ بلا وجہ بڑی لمبی چوڑی تفصیل کے ساتھ بہت سارے فرائض کی تفصیلات نہیں دی گئی۔ اور اس میں اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یہ جو اصول ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر یہ بات مشقت والی نہ ہوتی تو میں ان تمام لوگوں کو حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک ضرور کیا کریں۔ مسواک کے اپنے فوائد ہیں، 5 وقت منہ کو صاف کرنے والا، اس کے لیے خود حضور نے فائدہ بیان کیا، مطہرۃ للفم ومرضات للرب۔ مسواک کے نتیجے میں منہ کی بدبو دور ہوتی ہے اور منہ سے خوشبو آتی ہے، طہارت اور پاکیزگی ہوتی ہے، اور دوسرا مسواک کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں اور منہ سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہوں تو کوئی انسان بھی کسی ایسے آدمی کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتا کہ وہ گفتگو کر رہا ہو اور اس کے منہ سے بدبو نکل رہی ہو۔ تو جب نماز میں اللہ کا کلام پڑھا جائے اور منہ بدبودار ہو تو یہ اللہ کو بھی اس سے کراہت ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ پاکیزہ منہ کے ساتھ اللہ کی تعریف و توصیف کی جائے، کیونکہ نماز جیسے کہ پیچھے گزرا تھا، نماز جو ہے وہ اللہ سے مناجات ہے،
اللہ کے سامنے اپنی عرضی اور درخواست پیش کرنا ہے۔ بادشاہوں کے دربار میں اگر لوگوں کے منہ سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہوں تو وہ بادشاہ اس کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ تو اگرچہ یہ مسواک بہت اہم بات ہے، لیکن اس کو فرض نہیں قرار دیا، یہ صرف آسانی کی وجہ سے ترغیب اس کی دی کہ لوگ اسے اختیار کریں، لیکن بطور رکن اور فرض کے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہ ہوتی ہو، تو اس کو کیا ہے، آسانی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اسی لیے حضور نے خود فرمایا اشق علی امتی، میری امت پر یہ بات بہت ہی مشقت انگیز ہوتی ہے کہ اگر ہر نماز سے پہلے میں مسواک کا انہیں حکم دیتا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں پہلا اصول تو یہ ہے کہ قانون سازی میں بہت ہی ضروری اور ناگزیر چیز کو رکن یا فرض یا لازمی قرار دیا جائے۔ ہر چیز کو لازمی قرار دے دینا یہ قانون سازی کی بنیادی روح کے خلاف ہے۔ نمبر 2، وَمِنْهَا أَن يُجْعَلَ شَيْءٌ مِّنَ الطَّاعَاتِ، عبادت اور فرما برداری میں اس چیز کو ان کے لیے لازمی قرار دے دیا جائے، ایسی رسومات کو کہ جس پر لوگ فخر کرتے ہیں ایک دوسرے پر۔ انسانوں کا مزاج ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جو چیز اجتماعی طور پر پسندیدہ ہے تو وہ ذوق و شوق سے کرتے ہیں۔ داخلۃ فیما کانوا یفعلونہ بداعیۃ من عند انفسہم، جیسے مثلاً عید منانا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل قوم عید، ہر قوم عید مناتی ہے۔ لوگوں میں کچھ عرصے کے بعد کوئی ایسا میلہ ٹھیلا، کوئی اجتماعیت جس میں گپ شپ لگا سکیں، فری ایک دوسرے کے ساتھ مسرت کا اظہار کر سکیں، یہ ایک طبعی جذبہ ہے انسان کا کہ وہ اکتا جاتا ہے مسلسل اپنے کام کاج سے۔ اسی طرح 6 دن کام کرنے کے بعد انسان اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو ایک دن چھٹی کا، جمعہ کا دن جو ہے، اور جس میں وہ ایک دوسرے سے میل جول کریں، گپ شپ کریں، اور ایک نماز بھی ادا کر لیں، رکعتیں بھی 2 کم کر دی، جمعہ کے دن کوئی خطبہ سنیں، واعظ سنیں، ریلیکس ہوں، یہ انسان کی طبعی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیدین اور ہر جمعے کے دن اس کو بھی حضور نے فرمایا کہ یہ بھی ہماری عید ہے، کہ جس کے ذریعے سے ہم جو ریلیکس ہو کر توانائی بحال کرتے ہیں، عود سے ہے، تو جیسے آدمی رات کو سو کر دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کر کے دوبارہ تازہ دم ہو جاتا ہے، ایسے ہی دنوں میں ایک دن 7 دن کے بعد ایسا آنا چاہیے، 6 دن کے بعد، کہ جس میں آدمی ریلیکس ہو، کوئی کام کا بوجھ نہ ہو، اور تھکاوٹ اپنی دور کرے اور دوبارہ اپنی توانائی کو اگلے پورے ہفتے میں کام کرنے کے لیے تیار کر لے۔ ایسے ہی سال کے بعد کم از کم 1-2 دفعہ ایسا بھی ہو جس میں اجتماعیت مزید ریلیکس ہو، مزید 2-3 چھٹیاں اسے مل جائے۔ تو یہاں اگرچہ یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں تھا، لیکن عید کی نماز، جمعے کی نماز کو اس اجتماع کے ساتھ شریک کر دیا جس پر لوگ عام طور پر اپنے اپنے قوموں اور اپنے اپنی برادریوں میں ایک دوسرے سے اظہار مسرت اور ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے کہ ہمارا اجتماع ایسا ہوا، ہمارا ایسا ہوا، گپ شپ لگاتے تھے۔ اور اس کی دلیل بھی ایک حدیث ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشے کے لوگ جو ہیں وہ کوئی کھیل ویل کھیلتے تھے، تو حضور نے ان کو اجازت دی، وہ گتکا شتکا، کوئی تلوار چلانے کا، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ہلا گلا مچاتے تھے، تو ان کو حضور نے اجازت دی مسجد کے اندر، مسجد نبوی میں، کہ تم یہاں کھیل ویل کر لیا کرو اپنا جو تم کرتے ہو۔ اور اس کھیل کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ یہودی اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے، ان فی دیننا فسحۃ، بڑی اس کے اندر وسعت ہے، یہاں اتنے خشک لوگ نہیں ہیں ہم کہ ہمارے ہاں کوئی گپ شپ نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں کھیل کود نہیں ہے۔ ایسی تہوار یا ایسے مواقع جہاں لوگ جو ہے کوئی اس میں ایسا حرام کام نہ ہو، لیکن وہ اگر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مسرت کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کو اتنی
ہاں جی سہولت ہونی چاہیے کہ وہ اس کو اختیار کریں۔ حتیٰ کہ جب یہ حبشی لوگ مسجد نبوی میں کھیل کھیل رہے تھے تو حضور سیدھے حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور عائشہ سے کہا کہ کیا تم کھیل تماشا دیکھنا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں ضرور دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو حضور دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ حضور کے کندھے کے اوپر ٹھوڈی رکھ کے یہاں وہ تماشا، جب تک عائشہ دیکھتی رہیں حضور اسی طرح کھڑے رہے، ان کو تماشا دکھایا وہ جو حبشی لوگ کھیل رہے تھے۔ تو اپنی زوجہ محترمہ جن کو حضور کو سب سے زیادہ محبت تھی ان کو وہ کھیل تماشا بھی دکھایا، اور حضور نے فرمایا کہ یہ ہمارے دین میں اتنی سختی اور کرختگی نہیں ہے یہودیوں کو پتہ چل جائے، کیونکہ یہودی بڑے خشک قسم کے لوگ تھے، ان کے ہاں مذہبی رسومات اتنی ٹائٹ تھی کہ وہ لوگ آدمی ویسے ہی تنگ آ جاتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہودیوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے۔ اور فإن التجمل فی الاجتماعات العظیمہ، پھر عید کے دن حضور نے کہا کہ جی اچھے کپڑے پہنو، ہاں جی ایک دوسرے سے گلے ملو، مسرت کا اظہار کرو، مٹھائیاں کھاؤ، یہ وہ، ہاں جی تو لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کرو اپنے اجتماع میں۔ تو بڑے اجتماعات عظیمہ میں اچھے لباس پہن کر ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور اسی طریقے سے اس پر فخر کرنا ایک دوسرے پر، یہ لوگوں کی عادت قدیم زمانے سے رہی ہے۔ انسانیت کی طبیعت چاہتی ہے کہ وہ اس طرح ایک دوستوں سے گپ شپ لگائے اور ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کرے کہ جی میں نے ایسے کپڑے پہنے، تم نے ایسے پہنے، ایک دوسرے کے اوپر وہ گپ شپ کریں، یہ لوگوں کی عادت ہے۔ تو حضور کے دین کی آسانی کا دوسرا اصول یہ ہے کہ عبادت کو ایسے میلے ٹھیلے کے ساتھ یا عید کے ساتھ جوڑ دینا کہ یہ اچھے کپڑے پہننا بھی عبادت ہے، یہ مسرت کے ساتھ ملنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، عید منانا بھی عبادت ہے، اور آدمی کام کاج سے فارغ ہو کر ریلیکس ہو کر لوگوں کے ساتھ بیٹھے، یہ بھی ایک، اس کو بھی اطاعت قرار دے دیا گیا۔ تیسرا اصول آسانی پیدا کرنے کے حوالے سے وہ یہ کہ لوگ طبعی طور پر جس چیز کو پسند کرتے ہیں اسی کو سنت بنا دیا۔ ان یسن لہم فی الطاعات، نیکیوں میں وہ چیز ان کے لیے مسنون قرار دے دی جو ان کی طبیعت کو بھی طبعی طور پر پسند تھی، جس میں وہ رغبت رکھتے تھے۔ لتکون الطبیعہ داعیۃ الی ما یدعو الیہ العقل، تاکہ عقل بھی اور وہ جو طبیعت ہے حیوانیت بھی دونوں ایک جگہ پر متفق ہو جائیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے۔ عقل جس چیز کی طرف دعوت دے رہی ہے طبیعت بھی اسی کا داعیہ پیدا کرے، تو اس طرح کی سہولت بھی پیدا کی ہے تاکہ دو رغبتیں جمع ہو جائیں، عقلی رغبت بھی اور طبعی رغبت بھی، دونوں چیزیں مل جائیں۔ اسی لیے یہ سنت قرار دیا گیا کہ مسجدوں کی صفائی ستھرائی کرو، اس کی خوشبو اس میں لگاؤ، اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن سب لوگ غسل کر کے آئیں، ہاں جی اسی طریقے سے خوشبو لگا کر آئیں۔ تو یہ مستحبات میں سے مسنون قرار دے دیا تاکہ اب یہ طبی چیز بھی ہے، انسان غسل کر کے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، تو غسل کرنا ایک سنت بھی ہو گیا، عبادت بھی ہو گیا۔ اسی طرح خوشبو لگا کر انسان اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے، تو طبی تقاضا بھی ہے، اور ساتھ ہی اس کو حضور کی سنت بھی قرار دے دیا خوشبو لگانے کو، یہ آسانی پیدا کی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب قرار دیا کہ قرآن حکیم کو عمدہ آواز کے ساتھ پڑھنا، التغنی بالقرآن، ایک ہوتا ہے گا گا کر پڑھنا بغیر کسی اس کے مخارج کے، اور ایک قواعد و ضوابط کے مطابق قرآن کو غنا کے طور پر اچھی اور خوبصورت آواز کے اندر پڑھنا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی اذان نہ دیا کریں، جی ان میں وہ جس کی آواز بھدی ہو، آواز ایسی نکل رہی ہے کہ جس سے لوگوں کو کراہت ہو، تو اذان اچھی آواز والا دے، یا قرآن حکیم کی تلاوت کوئی قاری اچھی تلاوت کرے جس سے لوگوں کو اس در رغبت پیدا ہو۔ تو چونکہ کرخت آواز اور بھدی آواز جو ہے وہ لوگوں کو طبی طور پر پسند نہیں ہوتی، لیکن اگر ایک آدمی بہت ایسی دل سے آواز سے پڑھتا ہے کہ جس سے لوگوں کے دل کھنچتے ہیں، تو اس کو مستحب قرار دیا گیا۔ ایسے ہی اذان کے اندر اچھی آواز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی
کہ اچھی اذان والا جو ہے آدمی، مؤذن جو ہے وہ اچھی طریقے سے اذان دینے والا ہو۔ 3، چوتھی اصول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو لوگوں کے لیے بوجھ بن رہی ہو، لوگ مصیبت اور تنگی میں مبتلا ہوں، وہ ختم کر دی جائے۔ قانون سازی کا مطلب لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنا ہے۔ قانون اتنا سخت ہو کہ وہ بیڑیاں بن جائے پاؤں کی یا ہاتھ کی، ہاں جی، کسی بھی نظم و ضبط کے اندر ایسا قانون جو لوگوں کے لیے مصیبت بن جائے، ایسے قانون کو اگر کوئی کسی سوسائٹی میں چلا آ رہا ہے پیچھے زمانہ جاہلیت سے، تو اسے ختم کر دیا جائے۔ اور ہر اس چیز کو بھی ختم کیا جائے جس سے طبعی طور پر لوگ نفرت کرتے ہیں۔ تو جو چیز جس سے نفرت کرتے ہیں اس کو کیا ختم کر دینا، یہ بھی ایک آسانی کا ایک پہلو ہے۔ اسی لیے وَلِذَالِکَ، اسی لیے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے کہ کوئی غلام آدمی لوگوں کی امامت کرائے۔ حریت پسند لوگ ہوں اور کوئی غلام، کسی کا غلام ہو، اور غلام جس کی اندر آزادی نہیں ہے، تو حریت پسند معاشروں میں غلامی بڑی لعنت سمجھی جاتی ہے۔ تو غلام آ کر ان کی لیڈری کرے، ان کی امامت کرائے، اس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی شہری سوسائٹی ہے اور وہاں کوئی دیہاتی اور گاؤدی آ کر کھڑا ہو جائے امامت کے مسلح پر، اور وہ عجیب بھدی آواز کے اندر تلاوت کرے، تو اس کو بھی مکروہ قرار دے دیا۔ ایسے ہی وہ آدمی، اس سے لوگ طبعی طور پر نفرت کرتے ہیں کہ جس کے نسب کا نہیں پتہ نہیں کہاں سے اور کیا کون ہے، کہاں سے ہے۔ مجہول النسب وہ ہے جس کے باپ کا پتہ نہ ہو۔ تو جس کے باپ کا علم نہیں، پتہ نہیں ولد الزنا ہے، کون ہے، کیا ہے، تو ایسے لوگ طبعی طور پر ناپسند کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی پابندی لگا دی کہ وہ امامت نہ کرے۔ فَإِنَّ الْقَوْمَ، اس لیے کہ قوم ایسے لوگوں کی اقتداء سے پیچھے ہٹتے ہیں، کراہت محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی لیے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کسی مسجد میں کسی قوم کے لوگ کسی امام سے نفرت کرتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے، تو زبردستی مسلح پر کھڑے ہو کر ان کی امامت کرانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ امام تو وہ ہے، رہنما تو وہ ہونا چاہیے جس کو لوگ وہ پسند کرتے ہوں اور چاہتے ہوں کہ یہ امامت کرائے۔ ایک خوشی کا معاملہ ہے، نہ کہ بالجبر کوئی آدمی کہے کہ نہیں جی میں نے تو ہر حال میں، تم چاہے کچھ بھی کرو، میں نے نہیں پڑھانی نماز، تو اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ 5واں ایک اور قانون بھی بیان کیا، ایک پہلو بیان کیا، وہ یہ کہ ان یبقى علیہم شیء مما تقتضیہ طبیعت اکثرہم، لوگوں کی اکثریت کی طبیعت جس چیز کا تقاضا کرتی ہو اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ کیونکہ اب جو چیزیں دو ٹوک قانون کے تحت نہیں ہیں، تو وہاں اکثریت کی طبیعت کا لحاظ رکھا جائے گا کہ اکثریت کو کیا چیز پسند ہے۔ طبیعت اکثرہم او یجدون عند ترک حرجا فی انفسہم، یا لوگ اگر اس کو نہ کر پائیں تو دل میں کچھ کمی محسوس کریں، حرج محسوس کریں، تو اس چیز کو اسی طرح باقی رکھ دیا۔ مثلا اب لازمی قرار دے دیا کہ اگر کسی مجلس میں حکمران بھی موجود ہے اور باقی لوگ بھی موجود ہیں، تو جو حکمران ہے امامت کا زیادہ حقدار وہ ہے۔ السلطان هو احق بالامامۃ، کیونکہ جب اسے حکمران لوگوں نے مان لیا، گورنر مان لیا، کوئی سرکاری افسر مان لیا، تو ضرور اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں بھی اکثریت اس کے ساتھ ہوگی۔ اکثریت ہی کی وجہ سے تو وہ حکمران بنا ہے، تو جب وہ اس اکثریت کی طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے جب وہ حکمران ہے، تو امامت بھی سب سے پہلے سلطان کو اور حکمران کو کرنی ہے۔ بیچارہ ان پڑھ ہو تو الگ بات ہے۔ یا اسی طریقے سے کسی گھر میں لوگ جمع ہیں، جس نے لوگوں کو دعوت پر بلایا ہے، تو صاحب البیت احق بالامامت، وہاں بھی قانون اور ضابطہ یہ بیان کیا گیا کہ جو گھر والا آدمی ہے امامت وہی کرائے خود، کیونکہ جتنے لوگ اس نے مختلف بلائے ہیں اس کے تو جاننے والے ہیں نا، اکثریت کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اب اگر کوئی اور دوسرا آدمی بڑے سے بڑا بھی وہاں موجود ہو تو یہ تو جانتا ہے، باقی لوگ تو پتہ نہیں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، یا اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہتے۔ تو اس لیے لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے کہہ دیا کہ جو گھر والا ہے، جس کے گھر میں لوگ جمع ہیں، امامت کا سب سے پہلے حقدار وہ ہے۔ ہاں وہ اگر اجازت دے تو الگ بات ہے۔
اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے کسی نئی عورت سے شادی کی، نئی عورت سے مراد دوسری شادی کی، والذی ینکح امرأۃ جدیدۃ، تو اس کے لیے 7 دن یا 3 دن کم از کم اس کے دن مقرر ہیں۔ باریاں دوسری خاتون کے ساتھ جو پہلی اس کی بیوی ہے، باریاں 7 دن کے بعد شروع ہوں گی۔ 7 دن ایک نیا مہمان آیا ہے تو اس کے لیے اس کو دے دیا تاکہ آسانی ہو، اس کو مانوس ہو جائے، ہاں جی، تعلق قائم ہو جائے۔ اس کے بعد پھر تقسیم ہوگی، ثم یقسم بین ازواجہ، بعد میں تقسیم کا عمل ہوگا، تو یہ بھی ایک آسانی پیدا کر دی۔ نمبر 6، ومنہا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے درمیان علم اور نصیحت اور اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکنے کا عمل اس انداز میں ہونا چاہیے، معلم اور استاذ یا نصیحت کرنے والا جو مزکی ہے یا کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور برائیاں سے روکنے والا ہے، وہ اس انداز میں اتنا وقفہ دے کر گفتگو کرے جس سے دل میں وہ بات بیٹھ جائے، لتمتلی بہ اوعیۃ قلوبہم، تاکہ وہ بغیر کسی تکلیف کے اللہ کے ان احکامات کو اچھی طریقے سے سمجھ کر اس کے فرما بردار بن جائیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ یتخولہم بالموعظۃ، کہ وہ نصیحت اور گفتگو میں وقفہ دیتے تھے۔ روزانہ ہی حجت اللہ کا سبق پڑھائیں تو سارے بھاگ جائیں گے، تو ایک ہفتے کا وقفہ دیا جاتا ہے اس لیے کہ تاکہ وہ باتیں آہستہ آہستہ کیا ہے، پختہ ہو جائیں۔ ہفتے بعد تو لوگ آ سکتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی نے یہ بات روایت کی تھی، جمعرات کے دن وہ درس دیا کرتے تھے، تو کچھ شوقین زیادہ ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا جی روز ہی درس ہونا چاہیے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مقرر تھا، ہاں جی، زیادہ وقفہ دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ہم اکتا نہ جائیں، تو تم 2-3 آدمی تو شوق کا اظہار کر رہے ہو، باقی ساروں کو، باقیوں کی اجتماعیت کو بھی تو سامنے رکھنا ہے نا، کہ روز ہی اگر ان سے بلا لیا جائے تو کام کاج بھی کرنا ہے، دوسرے کام بھی ہیں، تو پھر بات وہ ایک ہفتے کی بات سنی ہوئی وہ آہستہ آہستہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، پختہ تبھی ہوگی کہ جب وقفہ ہوگا درمیان میں۔ 7واں ایک اور طریقہ، ہاں جی، اصول بیان کیا، ان یفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم افعالا مما یأمرہم بہ او رخصہم فیہ لیعتبروا بفعلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کا حکم دینا تھا تو بجائے زبان سے حکم دینے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام ان کے سامنے کرتے تھے، اور جب حضور سے محبت لوگوں کو تھی تو حضور کو جب کام کرتا دیکھتے تھے تو لوگ اس کے مطابق عمل کر لیتے تھے۔ آسانی اور سہولت کا یہ معاملہ بھی ہے، خاص طور پر صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسا ہی ہوا تھا کہ صلح حدیبیہ جب ہوئی تو بظاہر اس کی شرائط مسلمانوں کے لیے کوئی زیادہ بہتر نہیں تھی، لوگ ایک صدمے کی سی حالت میں تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زبان سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنا احرام کھول دو، اگلے سال ہم یہ عمرہ جو ہے اس کا بدل کریں گے معاہدے کے مطابق۔ تو کسی نے حضور کی بات نہیں سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ طبیعت پر آپ کے اثر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لائے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ محترمہ کے پاس، اور ام سلمہ سے کہا کیا دیکھا نہیں تو نے کہ میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں احرام کھول دو اور یہ لوگ احرام نہیں کھول رہے؟ تو ام سلمہ نے کہا کہ آپ ان کو کہیں نہیں، آپ جائیں اپنا سر کے بال منڈوائیں اور احرام کھول دیں اور اپنا جانور ذبح کر دیں۔ تو جب آپ کو یہ کرتا ہوا دیکھیں گے، کیونکہ لوگ صدمے کی حالت میں ہیں کہ ہمیں اتنا بڑا جو ہے نا، جو ہم آئے تھے عمرے کے لیے پہلی مرتبہ اور ہمیں روک دیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، اپنا سر منڈوایا اور اپنے احرام اتارا اور دوسرے کپڑے پہنے اور جانور اپنا ذبح کیا۔ جب حضور نے ایسا کیا تو لوگوں نے بھی کیا ہے، تو لوگوں کی سہولت اس میں بھی ہے کہ جو کام لوگ پسند نہ بھی کر رہے ہوں تو اپنا عمل خود کر کے اس کو نمونے کے طور پر بجائے حکم اور آرڈر دینے کے جو خود کرنے لگ جائے تو آہستہ آہستہ خود بخود لوگ اس کی نقل اتاریں گے۔ نمبر 8، آسانی اور سہولت میں سے یہ بھی ہے
کہ جو رہنما اور لیڈر ہے وہ ان لوگوں کے لیے دعا مانگے کہ ان یجعل القوم مہذبین کاملین، اے اللہ اس قوم کو، ان لوگوں کو مہذب بنا اور ان کو کامل بنا، ان کے لیے صحیح کام کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما، آسانی پیدا فرما، کیونکہ جو رہنما ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی ترقی کے لیے اقدامات کرے، بجائے احکامات اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے وہ اللہ سے دعا بھی مانگے کہ ان لوگوں کے اندر یہ سلامتی پیدا ہو جائے کہ یہ زیادہ مہذب، زیادہ اچھے اور اعلیٰ کامل لوگ بن جائیں۔ آسانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، 9ویں بات، کہ ان تنزل علیہم سکینۃ من ربہم بواسطۃ الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کے رب کی طرف سے ان پر اطمینان اور سکون کی کیفیت نازل ہو جائے۔ تو یہ بھی سہولت کی بات ہے کہ آدمی عمل کرنے میں طبی طور پر رکاوٹ ہو تو ایسا قلبی اطمینان ان پر آ جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ کام کرنا ان کے لیے سہولت سے سر انجام دینا ممکن ہو سکے۔ جیسے غزوہ بدر میں قرآن نے کہا کہ جب تم کو ایک اونگ نے پکڑا، اطمینان کی کیفیت پیدا ہوئی، سکینہ کی کیفیت پیدا ہوئی، تو بدر کے مشکل ترین معرکے میں تم لوگ جو ہے مقابلے میں اترے اور کامیاب ہوئے۔ یا غزوہ حنین کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا کہ جب اللہ نے تم پر سکینہ نازل کی، جب چاروں طرف سے تیر برس رہے تھے اور لوگ خوف زدہ ہو کر جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھاگ رہے تھے، تو پھر اللہ نے ایک خاص سکینہ اور اطمینان نازل کیا۔ تو جو رہنما اور لیڈر ہے وہ اللہ سے دعا مانگ کر، اللہ سے کہ ان کے دلوں کو کھینچ کر اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرے کہ تاکہ وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ وہ مشکل سے مشکل مرحلہ طے کر سکیں۔ تو یہ بھی آسانیوں میں سے ایک آسانی ہے۔ لیڈر کا کام محض قوانین کی گنتی یاد کروانا اور اس پر سختی کرنا، یہ اس سے کام پورے طریقے سے نہیں بنتا۔ فَيَسِيرُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِمَنزِلَةٍ مَّنْ عَلَىٰ رَأْسِهِ الطَّيْرُ، تو وہ ایسے ہو جائیں اللہ کے سامنے کہ جیسے ان کے سر پر پرندہ بیٹھا ہے، اور پرندہ کبھی اڑتا نہیں۔ صحابہ کی نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نماز پڑھتے تھے تو اس طریقے سے، یا مجلس میں، حضور کی مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے، کبھی گردن کو ایسے نہیں ہلایا کہ ایسے جیسے کسی کے سر پر پرندہ بیٹھا ہوا ہو، اور وہ بالکل ہلے جلے اس لیے نہ کہ ذرا سا ہلا تو کیا ہے وہ اڑ جائے گا۔ تو ایسی حالت، اطمینان اور سکون، توجہ اللہ کی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ 10واں ایک اور قانون بیان کیا، ومنہا، کہ جو آدمی حق اور صحیح قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس خلاف ورزی کی ایسی سزا اسے دی جائے، اس کا ناک رگڑا جائے کہ وہ مایوس ہو جائے، بتاییسی ہی، کہ وہ مایوس ہو کر اس کام کو چھوڑ دے۔ مثلاً کوئی آدمی اگر اپنے مورث کو قتل کرتا ہے، کالقاتل لا یرث، شریعت نے قانون بیان کر دیا کہ جو آدمی اپنے مورث کو، باپ کو قتل کرے یا جس سے بھی وراثت ملنے کا اسے امکان ہے، تو قاتل اگر اپنے مورث کو قتل کرے تو اس کی وراثت اسے نہیں ملے گی، اس کی وراثت پر پابندی لگا دی گئی۔ اب چونکہ قتل کرنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں، اگر قتل کر بھی دے تو وراثت میں اسے حصہ ملنا نہیں، تو اس کو تنبیہ ہو گئی کہ وہ مایوس ہو گیا اس بات سے کہ قتل کرنے سے مجھے تو کوئی بینیفٹ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس پر قانوناً پابندی لگا دی کہ وہ وارث نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے ایک اور قانون، والمکرہ فی الطلاق، جس سے جبری طلاق لی گئی ہے مجبور کر کے، تو امام شافعی، امام احمد اور امام مالک کے نزدیک جس کو مجبور کر کے طلاق لی گئی ہو وہ طلاق نافذ نہیں ہوتی، طلاق ہوتی نہیں ہے جی۔ لا ينفذ طلاقہ، کیوں؟ کیونکہ انہیں دونوں کو پتہ چل جائے فیکون قابحا للجبارین من الاکراہ، کہ جو جبر اور اکراہ سے لوگوں سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں اور وہ کام تو ہوا نہیں،
زبردستی آپ نے اگر طلاق دلوانے کی کوشش کی اور اس نے زبان سے لفظ کہہ دیا یا لکھ کر دے دیا تو جو مقصد تھا وہ تو پورا نہیں ہوا، تو اس لیے اس کو روکنے کے لیے کیا ہے، پابندی لگا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا غرض، جو ان کا مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکرہ کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے قتل کرنا ممنوع اور حرام ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو قتل کرے تلوار سے تو قتل تو ہو جائے گا نا جی۔ تو طلاق بھی ایسے ہی ہے جیسے 3 فائر کرنا، تو گولی مارنا ممنوع ہے لیکن کسی نے مار دی تو وہ کیا ہو جائے گی، لگ تو جائے گی نا۔ تو اس لیے امام اعظم تو کہتے ہیں کہ طلاق چاہے کسی بھی حالت میں ہو وہ واقع ہو جاتی ہے، لیکن باقیوں کے نزدیک نہیں ہوتی۔ تو یہاں شاہ صاحب نے باقی ائمہ ثلاثہ کے قول کے مطابق یہاں پر گفتگو کی ہے۔ اسی طریقے سے 11ویں بات بیان فرمائی، منہا اللہ یشرع لہم ما فیہ مشقۃ الا شیئا فشیئا، کسی قانون سازی کرتے وقت اس چیز کو دیکھا جائے کہ لوگوں کو اگر کسی قانون کے ذریعے سے کسی کام سے روکا جا رہا ہے تو اس کو بتدریج، درجہ بدرجہ اس کو عمل میں لایا جائے، کیونکہ ایک دم جب آپ حکم دیں گے اور طبیعتیں اس کی عادی ہو چکی ہیں تو رد عمل میں وہ کیا ہے، بسا اوقات سرے سے اس قانون ہی کو نہیں مانیں گے۔ تو اس کا طریقہ کار قانون کے نفاذ کا یہ ہے کہ اس کو مرحلہ وار نافذ کیا جائے، کیونکہ سوسائٹی میں ایک دم انقلاب کبھی نہیں آیا کرتا، اس کے لیے تدریج کا ہونا ضروری ہے۔ کسی سوسائٹی کی تشکیل میں قانون سازی کے مرحلے پر، خاص طور پر جس کام میں لوگوں کو مشقت ہو، الا شیئا فشیئا۔ اور اس کی دلیل بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شروع میں جو قرآن حکیم نازل ہوا، انما انزل اول ما نزل منہ سور من المفصل، چھوٹی چھوٹی صورتیں قرآن کی نازل ہوئیں سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق، اور پھر چھوٹی چھوٹی صورتیں مفصلات جنہیں کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ صورتیں تھیں جن میں جنت کا اور جہنم کا ذکر تھا، توحید کے حوالے سے بنیادی باتیں تھیں، سرمایہ پرستی جو مجموعی عمومی بات تھی اس کی مذمت تھی۔ تو موٹی اور عمومی باتیں یہ شروع میں نازل ہوئیں، حتیٰ اذا صاب الناس الی الاسلام، جب لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کی حکومت اور ریاست مدینہ منورہ میں قائم ہو گئی، تو مدنی صورتیں جب آئیں تو پھر نزل الحلال والحرام، پھر حلال و حرام کے قوانین نافذ ہوئے، ورنہ اس سے پہلے 15 سال تک ایسی صورتیں ابتدائی طور پر نازل ہوئیں کہ جس کے ذریعے سے بنیادی نظریہ بنے، احکامات شرعیہ یا حلال و حرام اس وقت جاری نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لو نزل اول شیء، اگر پہلی چیز جو نازل ہوتی اس میں اگر یہ حکم دیا جاتا کہ شراب مت پیو، تو لوگ کہتے لقالو کہ ہم تو شراب کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ شراب ان کے اندر رچی بسی تھی، ان کی خوراک کا حصہ تھی۔ ہر آدمی شراب پیے بغیر غذا استعمال نہیں کرتا تھا، اتنی رچ بس چکی تھی ان کی ہڈیوں میں کہ شراب سے انکار کرنا بڑا مشکل تھا۔ تو اگر شروع میں کہہ دیا جاتا کہ شراب حرام ہے تو کبھی نہ لوگ اس شراب کو سے رکتے، بلکہ رد عمل میں اس کے مقابلے پر آ جاتے۔ اس لیے شراب کا نزول قرآن حکیم کی بھی جو مرحلہ وار آیات آئی ہیں وہ مرحلہ وار آئی ہیں۔ سب سے پہلے تو کہا گیا کہ یہ شراب کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، بس اتنی بات کہی۔ اس کے بعد پھر کہا شراب کے حوالے سے کہ انہا رجسن، یہ گندگی ہے، منع کرنے کا حکم پھر بھی نہیں کہا۔ اور پھر تیسرے درجے میں جا کر جب اگلا مرحلہ آیا اور شریف الطبع لوگوں نے تو اسی دن چھوڑ دی جس دن گندگی کا ذکر آیا، لیکن بعد میں کچھ لوگ پھر بھی پیتے رہے، تو پھر آخر میں سختی سے حکم آیا کہ آج کے بعد شراب حرام ہے، ہر آدمی اپنی شراب بہا دے۔ تو جیسے ہی یہ اعلان ہوا
تو مدینے کی گلیوں میں شراب کے مٹکے دھڑا دھڑ ٹوٹنے لگے اور پوری گلیاں شراب کے پانی سے بہنے لگیں۔ تو ایک تدریجی عمل ہوا۔ اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر پہلے دن ہی یہ حکم نازل ہوتا کہ زنا مت کرو، تو وہ کہتے کہ ہم زنا کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ زنا کاری بھی ان کے اندر اتنی رچ بس چکی تھی کہ وہ گویا کہ انہوں نے اپنی سوسائٹی کا اس سے مستقل حصہ بنا لیا تھا۔ تو اس کو بھی بتدریج ختم کیا گیا۔ نکاح کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی قرار دیا اور بتدریج آہستہ آہستہ جا کر روکا گیا۔ تو یہ تدریج کا طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ جو چیز کسی قوم کے اندر ایسی رچ بس چکی ہو، مقصد تو تدبر اور حکمت عملی سے نتائج پیدا کرنا ہے۔ کوئی ایسا انقلاب کہ جس سے یکدم بالکل سب کچھ بدل جائے، یہ نہیں۔ ہاں، قوموں کی آزادی کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ تو ضرور اور لازمی کیا جاتا ہے۔ انقلاب سے مراد کسی قوم کا کسی دوسرے کی غلامی سے نجات دلانا، تو اس کے لیے تو ابو جہل اور پوری جماعت کو کیا راستے سے ہٹایا گیا۔ لیکن جو جماعت آپ کے دائرے میں آ چکی ہے، آپ کی حکومت میں آ چکی ہے، تو اس کو تو بتدریج قوانین کے اندر لے کر آنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 12واں قانون یہ بیان کیا کہ منہا اللہ یفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تختلف بہ قلوبہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام نہیں کیے جس پر ان کی قوم کے لوگوں میں اختلاف پایا جاتا تھا یا جس سے وہ اختلاف کر سکتے تھے۔ تو حضور نے بعض مستحب امور اس وجہ سے چھوڑ دیے کہ لوگوں کے دلوں میں بلا وجہ کے جھگڑے کھڑے ہوں گے، تو اس جھگڑے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ قانون سازی یا حکم کے نفاذ کے سلسلے میں اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ارشاد فرمایا کہ لولا حدثان قومک بالکفر لنقضت الکعبہ، اگر تیری قوم نئی کفر سے نکل کر اسلام میں نہ آئی ہوتی تو میں خانہ کعبہ توڑ دیتا، لنقضت الکعبہ، اور وبنیتھا علی اساس ابراہیم، میں ابراہیم کی اصل بنیادوں پر، جس میں حتیم خانہ کعبہ کا حصہ تھا اور دروازے بھی زمین کے ساتھ برابر تھے اور 2 دروازے تھے، تو میں اس کے مطابق خانہ کعبہ کو بناتا۔ لیکن چونکہ نئے یہ لوگ ابھی مسلمان ہوئے ہیں، تو اندیشہ ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو ناپسند سمجھیں گے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب تو برپا کیا ہی کیا، آ کر خانہ کعبہ جو صدیوں سے بنا ہوا تھا وہ توڑ دیا، تو بلا وجہ کا پراپگنڈا ہونا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ 13واں اصول یہ ہے منہا ان الشارع امر بانواع البر من الوضوء والغسل والصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج وغیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کے کرنے کا حکم دیا، مثلاً وضو کا، غسل کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج وغیرہ کا۔ اب یہ حکم دیا، اب اس کے لیے اوقات کا تعین اور اس کا طریقہ کار وہ لوگوں کی عقلوں پر نہیں چھوڑ دیا۔ وَلَمْ يَتْرُكْهَا مُفَوَّضَةً إِلَىٰ عُقُولِهِمْ، ان کی عقلوں کے سپرد نہیں کیا، بلکہ ان تمام کے آداب، ارکان، شرائط وغیرہ وغیرہ خود بیان کر دیے۔ نماز کے یہ ارکان ہیں، اتنی اس وقت میں پڑھنی ہے، اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور اس طرح پڑھنی ہے، اس کے یہ ارکان ہیں، یہ آداب ہیں، یعنی پورا پروسیجر بتلا دینا۔ کیونکہ لوگوں کو سہولت تبھی ہو سکتی ہے کہ جب ایک کام کا پورا طریقہ ان کے سامنے بیان کر دیا جائے، اس کا پورا پروسیجر واضح کر دیا جائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، بس ویسے ہی حکم دیں، تو وہ بعد میں کچھ سے کچھ بنتا چلا جائے گا اور عمل کرنا بھی مشکل ہوگا لوگوں کو کہ نماز سے مراد کیا ہے، کیا نماز پڑھنی ہے ہم نے، نماز کا لغوی معنی تو دعا کرنا ہے، تو دعا کر لیا جائے کافی ہے۔ لیکن حضور نے اس کا پورا طریقہ بتلا دیا، وضو کا طریقہ بتلایا، غسل کا طریقہ بتلایا، زکوٰۃ کے لیے قانون اور ضابطہ بتلا دیا، رمضان کے بارے میں پورے سال میں 1 مہینے کے روزے کی ترتیب بیان کر دی، حج کے تمام مناسک بیان کر دیے۔ بل ضبطہا، بلکہ حضور نے منضبط کر دیے اس کے ارکان، شرائط، آداب۔ لیکن اس میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا
کہ بہت باریک باریک چھوٹی چھوٹی چیزیں منضبط نہیں کی، جی لم یضبط الارکان والشروط والآداب کثیر ضبط، کیونکہ آپ جتنے ضابطے بناتے جائیں گے قانون کا شکنجہ سخت ہوتا جائے گا۔ بنیادی جو فریم ورک ہے وہ تو بتلا دیا، اس کی جو بنیادی ضروری چیزیں تھیں وہ بتلا دیں، لیکن بہت تفصیل کے ساتھ اس کی ہر چیز کی تفصیل اور اس کو منضبط ضابطے بنا دینا یہ کام نہیں کیا، بلکہ اسے لوگوں کی عقل پر چھوڑ دیا، اور ان الفاظ سے جو وہ مطلب لے سکتے ہیں اس پر بھی چھوڑ دیا۔ اب جیسے رفع یدین ہے یا عدم رفع یدین ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی جس کی ایک کی طبیعت اس نے الفاظ سے یہ سمجھا، اس نے رفع دین کر لیا، دوسرے نے بلند آواز سے آمین ہے یا آہستہ آواز سے آمین ہے، اس پر کوئی قانون اور ضابطہ نہیں واضح اور متعین طور پر بیان کر دیا۔ جس کی طبیعت بلند آواز سے کہنے کو کہتی ہے وہ بلند آواز سے کہہ لے، جو آہستہ کہنا چاہتا ہے وہ آہستہ کہہ لے، لوگوں کے مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے، تو وہ ان کی عقلوں پر چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے جو ان کی عادت اس سلسلے میں تھی اس کو واضح کر دیا، بس بنیادی جو فرائض ہیں، ارکان ہیں، وہ منضبط کر دیے۔ مثلاً فتبین، یہاں چند مثالیں شاہ صاحب نے اس قانون کی ذیل میں بیان فرمائی ہیں کہ مثلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرما دیا کہ سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لیکن فاتحہ پڑھنے کا طریقہ قانونی طور پر کیا ہے وہ بیان نہیں کیا، کہ فاتحہ کے جو حروف ہیں ان کے مخارج کیا ہیں، وہ مخارج کیسے ادا کیے جائیں گے، ہا کیسے ادا ہوگا، میم کیسے ادا ہوگا، دال کیسے ادا ہوگا، کہ قراءت فاتحہ کی صحت جن تجوید کے قواعد پر منحصر تھی اس کی تفصیل حضور نے بیان، نہ اس کی شد وغیرہ بیان کی، نہ اس کی حرکات بیان کی، نہ کہاں پر وقف کرنا ہے، کون سی جگہ پر سکون ہے، یہ تفصیلات بیان نہیں کی، کیونکہ لوگوں کے لہجے مختلف، لوگوں کی ادائیگی کا تلفظ مختلف ہو سکتا ہے، تو وہاں اگر آپ اس کی بھی ضابطہ بندی کر دیں تو لوگوں کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو گئی، وہ نماز ہی نہیں پڑھیں گے اس مسئلے میں۔ اس لیے جیسے بھی وہ صورت فاتحہ پڑھیں لیکن بنیادی قواعد کے تحت پڑھیں تو وہ تو کیا ہے، ہاں جی، اس سے نماز ہوگی۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبلہ شرط ہے نماز میں، استقبال قبلہ، لیکن کوئی قانون ایسا نہیں بتلایا کہ جس سے ہاں جی استقبال قبلہ معلوم ہوتا ہو، کوئی قانون اس کے لیے نہیں ہے۔ اگر قانون بیان کریں تو پھر اس کے لیے فلکیات سیکھنی پڑیں گی، اور کوئی دیہاتی اور عام آدمی جو ہے وہ فلکیات نہیں جانتا تو وہ کہاں سے ہاں جی ان قوانین اور ضابطوں کے تحت قبلے کا رخ معلوم کرے۔ اس کو کہا کہ اپنے جو قرائن و شواہد ہیں ان سے اندازہ لگا لے، اور یا خود اجتہاد کر لے اپنی عقل سے، اس کا خیال یہ ہو جنگل میں ہے ہاں جی تو وہاں نہیں ہے تو جہاں بھی تحری کر کے نماز پڑھ لے گا، اینما تولو فثم وجہ اللہ، جدھر بھی رخ کر لو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ کا نصاب تو بتلایا کہ 200 درہم ہے، لیکن وہ درہم کا وزن کتنا ہوگا یہ بیان نہیں فرمایا، کیونکہ اگر اس وزن کو بھی متعین کر دیتے تو پھر ایک اور مسئلہ، کیونکہ آگے جا کر شاہ صاحب ان تمام قوانین میں بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ ضابطہ بندی کے چکر میں پڑیں گے تو موٹے موٹے ضابطے تو ٹھیک ہیں، لیکن اس ضابطے کے پھر اگلا ضابطہ، پھر اس ضابطے کے اندر آگے ایک اور بھی پھر وجوہات، تو اگر آپ یوں چلنا شروع کریں تو پھر تو ایسی جکڑ بندی پیدا ہوگی کہ جس سے وہ کام کرنا ہی کیا ہے ہر آدمی کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو قانون میں زیادہ ضابطہ بندی اور زیادہ ضمنی قوانین بنانا یہ درست بات نہیں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزوں کے بارے میں جب سوال بھی کیا گیا تو آپ نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا، جواب نہیں دیا جی، اور جو بات بھی بیان فرمائی وہ ان کی عادات پر رکھ دی کہ اپنی عادت کے مطابق جیسا تمہارا مزاج ہو اس کے مطابق تم کر لو۔ مثلاً حضور نے رمضان کے مہینے کے چاند کے مسئلے کے سلسلے میں لوگوں نے سوال کیا تو حضور نے فرمایا فَإِذَا غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر بادل ہوں اور مطلع صاف نہ ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو بس، اگر اس دن 30 دن پورے ہو گئے ہیں تو اگلے دن کیا ہے رمضان شروع کر دو، اور اگر ابھی 29 ہوئے ہیں تو اگلے 30 دن پورے کر کے اس کے بعد آسانی،
اب یہ نہیں کہا کہ فلکیات کے قوانین کے تحت ضرور آج معلوم کرو چاند مطلع نہ بھی صاف ہو تو پتہ ہونا چاہیے تمہیں کہ جی چاند نظر آیا یا نہیں آیا، تو یہ تکلیف مالا یطاق ہے، فضول بات ہے۔ ایسے ہی پانی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یکون فی فلات من الارض، باہر جنگل میں پانی کے جو یہ تالاب ہوتے ہیں پہاڑی علاقوں میں اس جگہ، تو وہاں کسی نے سوال کر دیا حضور سے کہ وہاں درندے بھی آتے ہیں، جانور بھی آتے ہیں، نہاتے بھی ہیں اس کے اندر، تو کیا کیا جائے؟ تو گندگی بھی بسا اوقات ان کی ہو جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر کسی تالاب میں 2 مٹکے سے زائد پانی موجود ہو تو وہ ناپاک نہیں ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ تو اصل چیز تو اس سلسلے میں، اصل قانون تو اس سلسلے میں ہر جگہ کی عادت و اطوار ہے، معتادن فیہم کما بینا، پہلے ہم بیان کر کے آئے ہیں، اس پر بحث کی ہے شاہ صاحب نے کہ ایک جگہ کا علاقے کے اعتبار سے پانی کی قلت اور کثرت کا مسئلہ ہوگا۔ اب اگر کوئی دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے کوفہ میں، تو وہاں 2 مٹکے پانی تو عادت نہیں ہے نا، وہاں تو کثیر پانی وہ ہوگا جو دریا کے اندر بہہ رہا ہے۔ اور ایک ایسا پہاڑی علاقہ جہاں پانی دستیاب ہی نہیں ہوتا، کہیں تھوڑا بہت پانی دستیاب ہوتا ہے، تو وہاں 2 مٹکے کی بات کی ہے۔ تو اگر اس کو کسی خاص ضابطے کے مطابق لے آتے تو ضابطہ بندی لوگوں کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو بہت زیادہ کثرت سے ضابطے بنانا ہے یہ غلط کیوں ہے، اور موٹے موٹے ضابطے صرف بتلا دینا یہ کیوں ضروری ہے، اس کا راز کیا ہے؟ والسر فی ذالک، اس کا راز یہ ہے کہ ان کل شیء منہا لا یمکن ان یبین الا بحقائق مثلھا فی الظہور والخفاء وعدم الانضباط۔ ہر چیز کو جب آپ کسی محدود دائرے میں کسی تعریف اور کسی ضابطہ بندی میں جب لے کر آتے ہیں تو اس چیز کو کسی ضبط میں لانے کے لیے اسی طرح کے جو کوئی مثال کوئی حقیقت اور موجود ہوتی ہے اسی کے تناظر میں اسے سمجھانا پڑتا ہے کہ وہ مثل ظاہر اور مخفی ہونے میں کیا نوعیت، کیا سٹیٹس رکھتی ہے، یا عدم انضباط کے حوالے سے اس کی کیفیت کیا ہے۔ اب اگر آپ ہر چیز کو بیان کرنے کے چکر میں پڑ جائیں تو پھر تسلسل لازم آئے گا۔ فَيَحْتَاجُ أَيْضًا إِلَى الْبَيَانِ، آپ یہ کہیں کہ جی وضو ہوتا ہے پانی سے، اور وضو اس طریقے سے کرنا، ایسے پانی سے کرنا ہے۔ اچھا جی یہ پانی کہاں سے ملے گا؟ جی فلانے، اگر آپ وہاں اگلی ضابطہ بندی بھی کر دیں کہ چشمے کا پانی ہونا چاہیے، اچھا جی پھر چشمہ جو ہے وہ کہاں ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے، تو ہر ایک بات جو بھی بیان کریں گے اس پہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس طرح آپ ضابطے کی تنگی پیدا کرنا شروع کریں تو وہ تو بات وہی گائے والی ہو جائے گی جو قرآن نے سورۃ البقرہ میں بیان کی ہے کہ جی اگر سمپل سی جو گائے کا انہیں حکم دیا تھا کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے سوال کرتے گئے ویسے ویسے گائے جو ہے مخصوص ہوتی کہ رنگ کیسا ہو، اس کا جسم کیسا ہو، کیسی ہو، کاشت کاری کرنے والی ہو نہ ہو، جب جتنے آپ سوالات، تو سوالات کبھی ختم نہیں ہوتے، تو کوئی قانون اتنا تنگ اور اتنی مصیبت بن جائے گا لوگوں کے لیے کام کرنا مشکل ہے۔ اس لیے بس جو ضروری بنیادی قاعدے ہیں وہ بیان کیے جائیں، باقی کی تفصیلات کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسری بات شاہ صاحب نے یہ بھی کہی کہ یہ زیادہ تفصیلی ضابطے بنانا اس میں بڑا حرج ہے لوگوں کا، اس لیے کہ جب بھی کوئی آپ پابندی لگائیں گے تو وہ ایک نئی تنگی پیدا کرے گا۔ آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہیں، بہت ساری چوائس ہے، تو کسی میں بھی آپ عمل کر لیں تو ہو جائے گا، لیکن آپ جیسے جیسے ضابطہ بندی کرتے جائیں گے کہ لوگوں کی چوائس اور لوگوں کے آپشن ختم ہوتے چلے جائیں گے، تو یہ ان کے لیے ایک تنگی کا مسئلہ ہے۔ اور جتنی فائدہ کثرت التوقیتات، جب بہت کثرت سے آپ اس کی حد بندی کرتے چلے جائیں گے تو پورا کا پورا میدان بڑا تنگ ہو جائے گا، لوگوں کے لیے آپشن نہیں رہیں گے، اور وہ محدود آپشن کی صورت میں لوگ تنگ آ کر اس چیز کو چھوڑ دیں گے۔ وَمِنْ حَيْثُ، تیسری ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ شریعت کا بنیادی مقصد تو یہ ہے قانون کا کہ ہر دور قریب ہر آدمی آسانی سے اسے کر سکے، اور اس کی اگر تفصیلات آپ بیان کریں گے تو وہ اتنی لمبی چوڑی حدود ہو جائیں گی کہ لوگوں کو یاد رکھنا اور ان تمام کو اسی طریقے سے پورا کرنا اپنے اپنے علاقے میں، یہ اس کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔
اس لیے یہ تفصیلات نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھی ایک اور بات بھی شاہ صاحب نے کہی کہ فالناس اذا اعتنوا بے اقامت ما ضبط بہ البر اعتناء شدیدا، جب لوگ کسی ایسی نیکی کو جو منضبط ہو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں، اور ضابطہ بندی تنگی پیدا کرتی چلی جاتی ہے، اور جب آدمی رسومات اور تنگی کا پابند ہو جاتا ہے تو وہ رسم بن جاتی ہے، وہ دل کی چاہت وہ لوگ فٹیگ سمجھ کر کرتے ہیں، دل کی حالت کے اندر کوئی تہذیب اور تبدیلی کا عمل، شوق اور ذوق ختم ہو کر رہ جاتا ہے، تو وہ اس بے نیکی کے فوائد کا احساس اور ادراک سے عاری ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس ایک فٹیگ ہے، وہ بھگتانی ہے، تو جیسی کیسی بھی ہو ضابطہ بندی پوری کرنی ہے، کاغذوں کا پیٹ بھرنا ہے جی، ضابطے پورے ہونے چاہیے، تو جو اوریجنل اصل کام ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، اور کاغذی کارروائی اور رپورٹا رباٹی جو ہے جھوٹی سچی وہ رسم کے طور پر چلتی رہتی ہے۔ زوال پذیر معاشروں میں ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے۔ وَلَمْ يَتَوَجَّهُ إِلَىٰ أَرْوَاحِهَا، وہ اس کام کی روح کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، وہ بس اس کی ظاہری جو شکل و صورت ہے وہ ان ضابطوں کے مطابق پورا کرنے کی فکر میں ہوں گے، تو جب ضابطے ٹائٹ کرتے چلے جائیں گے تو اتنا ہی ضابطے کی کارروائی خانہ پوری ہوگی، اس کی روح نکل جائے گی۔ کما ترا کثیرا من المجودین، جیسا کہ تم دیکھتے ہو بہت سارے قاری جو تجوید کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو قرآن کے معنی پر غور و فکر کی توفیق نہیں ہوتی، ان کا پوری توجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لفظ ہے وہ عین شین قاف قاعدہ تجوید کے مطابق ہونا چاہیے بس جی، مد بھی پورا ہوا نہیں ہوا، کھڑا زبر بھی پورا بولا یا نہیں بولا، تشدید بھی صحیح طریقے سے نکالی یا نہیں نکالی، تو حرکات و سکنات اور تشدیدات اور مدوں کے اندر وہ الجھے رہتے ہیں، تو قرآن کا جو مطلب اور مفہوم جو دل پر چوٹ لگانے والا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی جی۔ لا یتدبرون معنی القرآن، کیوں؟ لاشتغال بالہم بالالفاظ، ان کا دل مشغول رہتا ہے لفظوں کی چکر میں کہ لفظ کہیں مجھ سے غلط ادا ہو جائے، کیونکہ لوگ فوراً قاری صاحب بلکہ استاد ہی ڈنڈا لے کر سر پہ کھڑا ہوتا ہے، ہر وقت قاری اپنا یاد ہوتا ہے کہ غلط پڑھا تو کہیں نہ کہیں ڈنڈا نہ پڑ جائے، تو دل ادھر متوجہ رہتا ہے۔ فلا اوفق بالمصلحۃ، تو پس مصلحت کے مطابق بات یہی ہے کہ معاملہ اصل ضابطہ بیان کرنے کے بعد لوگوں پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ کیسے ادا کرتے ہیں، اصول سہولت یہی ہے۔ 13 اصول بیان کرنے کے بعد 14واں ایک اور اصول بیان کیا، منہا شارع علیہ السلام لوگوں سے ان کی عقل، جس درجے میں ان کی اپنی اصل خلقت کے مطابق خلقی عقل ہے، اس عقل کے مطابق ہی لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اس سے زیادہ شارع قانون بنانے والا ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ قبل ان یتعانوا دقائق الحکمہ والکلام والاصول، اس سے پہلے کہ لوگ متوجہ ہوں کہ اس کلام کے اندر اس قانون میں حکمت کیا ہے، علم کلام کا کون سا نقطہ ہے، علم اصول فقہ کا کون سا ضابطہ بیان کیا گیا ہے، یہ نہیں۔ ہر آدمی کی اپنی ایک ذہنی استعداد ہوتی ہے، تو اس ذہنی استعداد کے مطابق اس کو چیز دی جاتی ہے، حکم بیان کیا جاتا ہے۔ فَأَثْبَتَ لِنَفْسِهِ جِهَةً، تو اس کو واضح کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جہت، کوئی نہ کوئی پہلو اس کے سامنے واضح کرنا پڑے گا۔ جیسے مثلاً الرحمن علی العرش استویٰ، قرآن میں آیا کہ اللہ پاک عرش کے اوپر اس نے استوا کیا، اپنی تجلی وہاں پر ڈالی۔ اب ایک جہت متعین ہو رہی کہ عرش اوپر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عرش پر اس نے استوا کیا، حالانکہ اللہ کے لیے تو نہ فوق ہے، نہ تحت ہے، نہ یمین ہے، نہ یسار ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، وہ تو پوری کائنات کے اندر اس کا وجود کی طاقت اور قدرت اور اس کا قہر اور غلبہ پوری کائنات پر ہے۔ اس کے لیے کسی ایک جہت کا متعین کرنا جو ہے یہ ذات باری تعالیٰ کی وسعت کو محدود کرنا ہے کسی ایک پہلو میں، لیکن عام انسان جو ہے وہ جہت کے بغیر بات کو سمجھتا نہیں، تو ان کو جو بات سمجھائی گئی ہے۔ اب اگر یہاں علم کلام کے قانون کی روح سے گفتگو کی جائے یا عقائد کی جو
کلام سے متعلق بحث ہے وہ اگر پیش نظر رکھی جائے تو وہ سوال اٹھے گا جو متکلمین نے اٹھایا ہے کہ اللہ کے لیے جہت کیسے آئی؟ اللہ تعالیٰ تو جہت سے پاک ہے۔ تو یہ سوالات، یہ جو عقل سے محض کیا نام ہے گھوڑے دوڑاتے ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں۔ شریعت تو عام انسان کے لیے عمل کرنے کے لیے آئی ہے، تو وہ جس انداز میں بھی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ پاک بہت مقدس ہے، تو مقدس ذات اوپر ہی ہوگی نا، وہ زمین کے نیچے یا دائیں بائیں جو ہے نا اس کو کون اس کا تقدس کا خیال رکھے گا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کالی کلوٹی لونڈی جو حبشی تھی، حضور کے پاس وہ لڑکی لائی گئی، تو حضور نے اس سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے انگلی سے اشارہ کیا آسمان میں ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہی مؤمنۃ، یہ مومنہ ہے۔ اب اگر منطقی سوالات شروع کر دیے جائیں کہ اس نے کہا آسمان کی طرف ہے، تو پھر یہ اللہ میاں تو ادھر بھی ہے، 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 یہ اس نے ایک طرف کہا ہے، اس نے تو اللہ میاں کو محدود کر دیا، یہ تو کافر ہو گئی۔ تو منطقی بحث اور کلام کی بحث کی روشنی میں تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فتویٰ لگایا جا سکتا ہے، لیکن جتنی بچی میں عقل ہے اس عقل کے مطابق وہ مقدس ذات کو آسمان کی طرف کہہ رہی ہے، تو حضور نے مان لیا کہ ٹھیک ہے، یا مومنۃ۔ اسی طریقے سے ولم یکلفہم فی معرفت استقبال القبلہ و اوقات الصلاۃ والاعیاد حفظ مسائل الحیہ والہندسہ۔ حضور نے لوگوں کو اس بات کا پابند نہیں بنایا کہ قبلہ رخ معلوم کرنے کے لیے، نماز کے اوقات معلوم کرنے کے لیے، عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ جس میں نیا چاند طلوع ہوتا ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے سب لوگوں پر لازمی ہے کہ وہ فلکیاتی مسائل اور اس کائنات کے ذائچے سے متعلق جو مسائل ہیں، علوم ہیں، وہ حاصل کریں، تو تب تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، تب وہ عید منا سکتے ہیں، تب وہ کیا ہے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ جب تک علم الہیئتی والہندسہ جسے کہتے ہیں، پوری کائنات کا جو ذائچہ اور اس کا نظم و نسق اور اس کی مینجمنٹ ہے، وہ جب تک وہ علم نہ ہو تو یہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی۔ تو حضور نے لوگوں کو اس کا پابند نہیں بنایا، فرض نہیں قرار دیا، بلکہ حضور نے فرما دیا، اشارہ حضور نے فرمایا اس اشارہ کرتے ہوئے کہ القبلۃ ما بین المشرق والمغرب۔ ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا قبلہ جو ہے مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہے۔ حضور کہاں فرما رہے ہیں؟ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے، اور مدینہ منورہ کا قبلہ ما بین المشرق والمغرب ہے، ما بین المشرق والمغرب ہے، ہندوستان میں بیٹھ کر نہیں فرما رہے ہیں۔ تو جغرافیہ کا فرق اگر معلوم ہے تو حدیث بھی سمجھ میں آئے گی، ورنہ تو یہاں ویسے الجھاؤ پیدا ہوگا۔ حضور مدینہ منورہ میں ہے، مدینہ منورہ سے قبلے کا رخ کہاں ہے؟ شمال کی طرف جی، تو وہاں مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے، حضور نے فرمایا۔ تو ہم جو اس وقت مشرق میں بیٹھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے، تو ہمارا شمال اور جنوب کے درمیان کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ اسی لیے قبلے میں جہت قبلہ لازمی اور ضروری ہے۔ جی آج کل بڑے باریک بین لوگ ہو گئے، کمپاس آ گئی، فلانا آ گیا، وہ جو کمپیوٹرائز، تو وہ ایک ایک لمحہ پیمائش کرتے ہیں، سیدھا قبلہ ہونا چاہیے۔ پرانی ساری مسجدوں کو، بادشاہی مسجد لاہور کو کیا کہتے ہیں، اس کا قبلہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ قبلہ جو ہے اگر 100 ڈگری ہے شمال و جنوب کے درمیان، تو 35 سے 40 ڈگری تک بھی اگر قبلے سے انحراف ہو، یعنی خانہ کعبہ کے عین سے انحراف ہو، جائز ہے۔ ما بین الشمال والجنوب قبلہ ہے، بس جہت قبلہ کافی ہے۔ اب یہاں آپ باقاعدہ علم حیت اور ہندسہ اور سارے فلکیاتی علوم شامل کر کے پھر قبلے کا تعین کرنے کے چکر میں پڑے رہیں جی، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ جب قبلے کا رخ الی وجہ المسئلہ، اس کی طرف استقبال کرنے کی بات آئے گی تو بس۔ ہاں اگر کعبہ کے بالکل سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں یا مسجد حرام میں ہیں، تو پھر ٹھیک ہے کہ آپ وہاں عین قبلہ ضروری ہے۔ اس لیے مسجد حرام میں چاروں طرف صف بندی کی جاتی ہے کہ جو جس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے اگر خانہ کعبہ اسے نظر آ رہا ہے تو وہ بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے، وہاں انحراف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں فرمایا کہ حج اس دن کرو جس دن سارے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں۔
کل کو کہو کہ جی دیکھو جی میرے خیال کے مطابق جو چاند نظر نہیں آیا تھا ویسے ہی ہاں جی حج ہو رہا ہے تو صحیح نہیں ہوا اور فلاں ہوا یہ ہوا، نہیں، جس دن لوگوں نے کیا ہے سارا مجمع حج کرنے جا رہا ہے حج کر لو، اور والفطر یوما، ایسے دن میں افطار کر لو جس دن سارے لوگ افطار کیے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں کی اکثریت غلط تو نہیں ہو سکتی، اس لیے اس چکر میں مت پڑو کہ وہاں ہاں جی فیتے لے کر پیمائشیں کرنا شروع کر دو اور اس کے لیے اپنی طرف سے کچھ ضابطے اور قاعدے بنانا شروع کر دو، یہ مت کرو۔ تو یہ 14واں قانون اور ضابطہ ہے کہ جس میں وہ جو علوم طبیعیاتی اور باقی ہیں ان کو لازمی قرار دیا ہو، ایسا حضور نے نہیں کیا، بلکہ جو بنیادی باتیں تھیں وہ بیان فرما دی، اس کے بعد ہاں جی ان بنیادی قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق لوگ عمل کریں۔ یہی آسانی کی سب سے اہم ترین شکل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی۔ تو اس طرح 14 قوانین اس باب میں بیان کر دیے شاہ صاحب نے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجمعین۔